تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد آل محمد اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، چونکہ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اب چاروں طرف جو فضا بن رہی ہے وہ ہر طرف سبز ہلالی پرچم دکھائی دے رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر اگر بازاروں کا رخ کیا جائے تو ہر جگہ چھوٹے چھوٹے سٹالز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے، جو یہ بتلا رہے ہیں کہ اب 14 اگست یعنی آزادی کا وہ دن قریب ہے کہ جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جب وجود میں آیا تو وہ دن 14 اگست کا تھا۔ اچھا، اگر بات کریں آزادی کی تو ہم نے آزادی کس طرح حاصل کی تھی، تھوڑا سا اس پر بات کریں کہ آزادی ہم نے یوں ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی تھی، ہمیں سجا کر نہیں دی گئی تھی۔ ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ زمین جو ہم نے حاصل کی یہ یوں ہی ہمیں نہیں دی گئی، یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ جب پاکستان وجود میں آ گیا، جب ہمیں یہ سرزمین مل گئی، ہمیں یہ خطہ مل گیا، تو میرے جو آباء و اجداد ہیں، جو میرے تایا ہیں، جو بھی حیات ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا کام ہم نے یہاں پر آ کے یہ کیا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور اس کا شکر ادا کیا تھا کہ اے خدا، تیرا بارہا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے کہ جہاں ہم اب آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اچھا، آزادی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، ہر قوم کے لوگوں کے لیے تھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، سب لوگوں کے لیے تھی۔ قائد اعظم کا قول بھی ہے کہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا کہ جہاں ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کر سکیں۔ لیکن اگر آج کی بات کی جائے تو آج آزادی کو جو رنگ دیا گیا ہے، جس طرز پر جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ وہی طرز عمل ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا؟ کیا یہ وہی طریقہ کار ہے کہ جس طریقہ کار پہ ہمارے لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں وہ اس دن کو منانے کا خواب دیکھا کرتے تھے؟ انہی تمام تر موضوعات پر، انہی تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قانون دان بیرسٹر ضمیر حسین صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ۔ سر، سوال میرا وہی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آزادی ہم نے حاصل کی تھی جس طرز پر ہم اسے منانا چاہتے تھے، سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے، اور آج جو طرز عمل ہے کیا یہ وہی ہے یا بہت فرق آ چکا ہے ان میں؟ سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا کہ دیکھیں کہ آزادی صرف نفوس یا جسمانی طور پہ آزاد رہنے کا نام نہیں۔ آزادی یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، شعوری طور پہ آزاد ہو جائیں۔ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد جو بتا کے گئے ہیں کہ جب یہاں پہ آئے تھے تو لازمی ہے کہ یہ سفر کٹھن تھا، مشکل تھا، اور ان تمام کٹھن راستوں سے، مشکلوں کو جھیل کے جب یہاں آئے اور وہ یہاں آ کے یہ اس سرزمین پہ سروے سجود ہوئے تو اس کے پیچھے ایک بڑی لاجیکل چیزیں بھی ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو حقیقی طور پہ ہم آزادی کے اس معنی کو، مطلب کو اور آزادی کی اہمیت و افادیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جیسے کہ بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ وہاں کیا تھا، ہندوستان میں اس طرح کی سچویشن بن گئی تھی کہ وہاں ہندو جو ہیں وہ ہر طرح سے ڈومیننٹ ہوتے جا رہے تھے، اور صدیوں سے جو مسلمانوں کی وہاں ان پہ حکومت تھی اور صدیوں تک جو مسلمانوں کا کلچر ہندوستان میں فروغ پا رہا تھا، وہ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں، دماغوں میں آوے کی طرح پک رہا تھا۔ اور پھر جب مسلمانوں کا انگریزوں کے بعد زوال آیا اور حکومت اور اقتدار پالیسیز ان سے چلی گئیں تو ہندوؤں نے کیا کیا،
اپنے اس موقع کو غنیمت جان کے جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے طرز عمل شروع کیا وہ بڑا پینک تھا، بھیانک تھا اور تکلیف دہ تھا۔ وہاں پہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مسلمان رہ گئے ہیں تو ان کی لائف اسٹائل یا مذہبی آزادی یا شعوری آزادی کو دیکھیں تو وہ وکٹمائز ہے۔ اچھا میں یہاں پر معذرت کے ساتھ آپ کو اچھا مجھے نا یہ بتائیں کہ ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایون جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی لاشوں کی لاشیں ہوتی تھیں، ٹرینیں کٹ کر آئی تھیں، پھر ہم جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ہم نے تاریخی کتابوں میں خود بھی مطالعہ کیا، لیکن آپ کا مطالعہ چونکہ ہم سے زیادہ ہے، بتائیے گا، نقشہ کھینچے گا، کیا واقعی یہی ساری صورتحال تھیں؟ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح جو آپ بتا رہے ہیں اسی طرح ہوا تھا، مگر اس کے پس منظر میں جب ہم جائیں گے تو تاریخ کو اور جو باقی وہاں کے ہسٹورین ہیں ان کی روشنی کے رائے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز تھی کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے اس کو بھی پرامن طریقے سے نہ ہونے دیا جائے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا تھی کہ بھائی یہ چیز ہے کہ اس طرح کو اس کو پرامن رہنے کے لیے اگر یہ رہے گی تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ بھائی یہاں سب کچھ دیکھو امن سے ہو گیا، ہم پرامن تھے اور یہ ہمارے ساتھ رہتے تو اسی طرح امن قائم رہتا۔ تو پھر یہاں پہ ایک کیا سازش پکتی ہے کہ جو یہاں سے سکھ جا رہے ہوتے ہیں ہندوستان، تو وہاں پہ ان کے کچھ ہندوستانی ایجنڈا کے تخریب کار اس ٹرین کو جلاتے ہیں، قتل غارت کرتے ہیں، اور اس کا جو ریئیکشن آتا ہے پھر وہ ہمارے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے شہادتوں پہ آ کے رکتا ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ آیا اگر یہ سموتھلی اس طرح چلے جائیں گے تو باقی جو یہاں مسلمان ہیں جو ہندوستان کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں تو ان کو ایک میسج تھا کہ بھائی اگر آپ رہ بھی گئے ہیں تو آپ کو ہمارے انڈر ڈومیننس ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ ہماری سبقت کو، ہماری بربریت کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آزادی حاصل کر لی ہم نے، مقصد کیا تھا آزادی کا؟ میں یہ چاہوں گا کہ عام الفاظ میں، چونکہ دیکھنے والی عوام جو وہ سادہ ہے، تو سادہ زبان میں اگر بات کریں تو آزادی کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا ہمارا؟ کیا وہ یہ مقصد تھا کہ اگلی 14 اگست ہم دیکھیں گے کہ 8 سے 10 دن بعد آئے گی تو آتش بازی کا مظاہرہ زبردست بڑے پیمانے پر کیا جائے گا، سیلیبریشن عروج پر ہوگی؟ پھر ایک چیز، ایک عنصر ایسا میں نے دیکھا ہے، کیونکہ نوجوان ہیں ہم بھی، تو سر ہوتا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ گاڑیوں میں نوجوان انڈین گانے بجا کر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ انداز دیکھنے کو ملا ہے۔ پھر ہم وہ ایک خاص چیز کہ ہم قائد اعظم کی مزار پہ جا کے کوشش کرتے کہ جی قائد اعظم کو اٹھا کر لے آئیں اور ان کے ساتھ جشن منائیں، تو بتائیں کتنا پیچھے ہٹ گئے مقصد سے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ نفوس کا یہاں جسمانی طور پہ آزاد ہونے کا نام آزادی نہیں ہے، اور جس آزادی کے نقطہ نظر پہ یہ تحریک چلی تھی وہ تھی کہ آپ معاشرتی طور پہ ٹریڈیشنلی اسلامی طور طریقے کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی فلاح بہبود کے لیے اور اسلامی ریاست کے فروغ اور اسلامی سوچ کے فروغ کے لیے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بدقسمتی کہ جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا تو جو ہمارے وہ قائدین جنہوں نے آزادی کی تحریک میں اپنا سب کچھ قربان کیا اور آزادی دلوائی، تو ان کی جو ایجنڈا تھی، ان کا جو نظریہ فکر تھا، وہ اس لیے بھی عمل پیرا نہیں ہو سکا کہ وہ باقی پاکستان کے آزادی کے بعد اتنی عمر نہیں پا سکے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بدقسمتی جب وہ اس وقت میں یا اس پوزیشن میں نہیں رہے تو قائد کے جو نقطہ نظر تھا، آزادی کا جو فلسفہ تھا، قرارداد مقاصد کا جو منظوم تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری مارشل لاء نے اس کا سارا ستیہ ناش کر کے مسخ کر کے، اور انہوں نے ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے تحت تمام ان نظریات کو دفن کر کے اپنی مرضی سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آزادی کا دن ہمیں ٹک ٹاکر کا دن لگتا ہے، یا ہمیں جو ہے وہ سیلفیز اور باقی سوشل میڈیا کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا لگتا ہے۔ یہاں کسی بھی سطح پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آزادی کیوں لی تھی، کن مقاصد کے لیے لی گئی تھی، قرارداد مقاصد کیا تھا، اور کس بنیاد پہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ہندوستان میں جو زندگی جھیلی اور اس کی آزادی ان کو نصیب ہوئی، تو اس کا مقصد کیا تھا۔ ان تمام مقاصد سے ہم اتر کر کے اب ہم سوشل میڈیا ڈے کے طور پہ مناتے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا
فرمایا کہ قائد اعظم کے مزار پہ بھی کیوں جاتے ہیں؟ یہاں دیکھیں کہ وہ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں، یہاں اس میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں ٹک ٹاکر والا جو مختلف ایکٹنگ والا ہوتا ہے. تو اصل جو مقصد جو اس آزادی کے دن کا ہے اس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والے کل کے نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آزادی لی کیوں گئی تھی، آزادی کا مقصد کیا ہے اور آزادی کی اہمیت کیا ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے جو شہادتیں پائیں وہ کس مقصد اور کس نقطۂ نظر پہ پائیں تھی، اس کو کوئی بھی آج تک نہیں دیکھا. بالکل آپ نے درست کہا کہ اچھا ایک چیز اور ہے، جب ہم چھوٹے تھے اسکولز میں تھے تو 14 اگست کو ایک جو سیلیبریشن ہوتی تھی وہ ایک بہترین سیلیبریشن ہوتی تھی. شام کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں، یہ ساری جو چیزیں جسے عام لفظوں میں اگر کہوں تو فحاشی اور عریانی کا جو عنصر ہے وہ پہلے نہیں تھا. یہ چیزیں اب سوچتا انسان یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ آگے کی طرف جائیں گے، جدید دنیا کی طرف جائیں گے، جدید ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے، تو ہم اپنے نظریات کو اور اپنے جو مقاصد ہیں انہیں اعلیٰ سطح پر لے کر جائیں گے، ہمیں دنیا کو دکھائیں گے. ہم یہ نہیں کر سکے، ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اب میں دوسرے ممالک دیکھتا ہوں، آپ کا مطالعہ زیادہ ہے، آپ کا تجزیہ زیادہ ہے، آپ بھی اس چیز کے بارے میں کہیں گے کہ بھارت کی بات کر لی جائے، انڈیا میں سب کیوں نہیں ہوتا؟ وہ مہاتما گاندھی کو کیوں نہیں اٹھاتے جا کے، یا وہاں پہ یہ طوفان بدتمیزی برپا نہیں ہوتا؟ ایون اگر ہم چائنا کی بات کریں، چائنا اپنا ڈے مناتا ہے، کس انداز سے مناتا ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. ہم سبق کیوں نہیں لے رہے؟ کیا ہمارے دماغوں میں کون سا فطور ایسا آ گیا ہے؟ کس نے ڈال دیا ہے؟ کیا سوچ بیٹھے ہیں؟ کیا سمجھ بیٹھے ہیں ہم؟ دیکھیں اس میں قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم اپنے نسلوں کی، اپنے آنے والے نوجوان کو اس ڈگر پہ لے کے ہی نہیں جا رہے. کیونکہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ پرانے دور میں جب ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں، تو اسکولوں میں یہ جو ہے وہ دن منایا جاتا تھا، تو استاد ہمیں بتاتے تھے کہ آزادی کیوں لی گئی، ہماری قربانیاں کیا تھیں، اور ہمارے کیا مراسم اور جو ہے کیا مسائل اور مصائب تھے جن کی وجہ سے یہ تحریک چلی، اور تحریک میں کون کون شخصیات جو تھیں وہ نمایاں تھی، کس نے کیا قربانی دی. اور اس طرح وہ یہ بھی ہمیں بتاتے تھے کہ اس ملک کو، اس معاشرے کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، اور آپ کو پڑھ لکھ کے آگے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے. یہ اس وقت آزادی کے سیلیبریشن کی مومنٹس ہوا کرتی تھیں. بٹ جب سے یہ ہمارے بڑے بزرگوں نے یا پڑھے لکھے طبقے نے یا باشعور یا ہمارے استاد نے یہ چیز باور کرانا چھوڑ دی ہے، اور اس نے نوجوان نسل کو اسی پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی یہ دن جو ہوتا ہے وہ ہلے گلے کا دن ہوتا ہے، اور آپ کے لیے جو ہے یہ کوئی دن اہمیت نہیں رکھتا. تو پھر اس پہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل کا نوجوان یہ کر رہا ہے. اگر ہمارے آج کل کے استاد، ہمارے آج کل کے سول سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹرز، یا جو ہمارے معاشرتی پلر کے جتنے بھی ستون ہیں وہ سب مل کے اس چیز کو دوبارہ باور کرائیں کہ بھائی آزادی کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم ہندوستان سے کوچ کر کے یہاں آئے اور یہاں انگریزوں کے جو حکومت تھی اس سے جو ہے وہ ہم آزاد ہوئے ہیں، یا ہندوستان کے ٹیریٹری سے آزاد ہوئے. نہیں، آزادی کی جو تمام لاجیکل، فلسفانہ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ہم روشناس نہیں کرائیں گے تب تک یہ نوجوان نسل شاید اسی پہلو میں رہے گا کہ یہ حل ہنگامے کا دن ہے. مجھے ایک بات اور بتائیے گا، میرے لیے یہ بات ہے اور شاید مجھ جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہوگی، آزادی ہم نے کس سے حاصل کی تھی؟ آیا انگریزوں سے حاصل کی تھی، یا پھر یہ ہندوستانی جو سو بر صغیر میں لوگ موجود تھے جسے ہم عام زبان میں ہندو کہتے ہیں، جن کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نے یہ چھوڑا؟ دیکھیے اس کی وجہ سے، کیونکہ تاریخ کی اگر بات کی جائے تو ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی حکومتیں کی ہیں ان پہ، ہم نے بھی وہ سب کیا ہے جو وہ ہمارے ساتھ کرتے آئے. لیکن جب آپ انڈیا کی طرف سے تاریخ دیکھیں گے، ان کی کتابوں سے تاریخ دیکھیں گے، تو وہاں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی دکھے گی کہ جی ہم پہ جو ظلم و ستم کیا وہ انگریزوں نے کیا. ایک ہی دن ہے، 2 دن ہیں، 14 اور 15، لیکن تین ملک اس میں شامل ہیں، لیکن کہانی 2 الگ ہے. دیکھیے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، تاریخی پس منظر بھی ہے، اسلامی پس منظر بھی ہے، اور جغرافی پس منظر بھی ہے. تو جو جنرلی ہم ان تمام چیزوں کو سمیٹیں تو آزادی کی موومنٹ اصل میں شروع ہوتی ہے جنگ آزادی کے جنگ آزادی.
اور وہیں سے یہ مشعل جو ہے وہ روشن ہوتی ہے اور یہیں سے ایک خیال پنپ رہا ہوتا ہے کہ آزادی ہمیں لینی چاہیے۔ دو کہ اس وقت انگریز تھے اور انگریز کے ساتھ جب جنگ آزادی لڑی گئی مسلمانوں نے تو ان کا یہی کانسیپٹ تھا کہ انگریز واپس چلے جائیں گے تو ہندوستان واپس ہمارے پاس آئے گا، مگر انگریز بڑا جیسے کہتے ہیں فرنگی، تو فرنگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے پھر یہ کہا کہ ہمیں چونکہ یونائٹڈ نیشن بن گئی ہے اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اب کالونائزیشن ختم کرنی ہے، کالونائزیشن جب ختم ہونی ہے تو یہاں پہ ہندوستان ہمیں خالی کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے ایک ایجنڈا اپنی بنائی کہ ہندوستان چھوڑ کے بھی ہندوستانیوں پہ ہم حکومت کیسے کریں، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ شروع کیا۔ درست۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں تو ان ہندو اور مسلمانوں میں ایسی دراڑیں ڈالی جائیں اور ایسا کیا جائے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور چودھرا پن ہمارا یہیں وہاں انگلینڈ میں بیٹھ کے بھی چلتا رہے۔ تو آگے چل کے آزادی جو ہم نے لینی تھی انگریزوں سے، وہ آزادی کا مقصد آ کے اس چیز پہ رکا کہ اب یہ انگریز تو چلے گا، اب یہ ہندوؤں سے آزادی لینی ہے۔ کیوں کہ ہندوستان کے جو لوگ تھے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ سیٹنگ کر لی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو جو پیچھے مسلمان یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سکسیسر کہلائیں گے، یہ اپنے واپس حکومت کے لیے پھر متحد ہو جائیں گے، اس لیے آپ یوں کر لیں کہ یہ ہمیں تمام پاور اور طاقتوں میں ہمیں دے جائیں، ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ تو پھر یہ چیز پنپ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہندو جو ہے وہ اپنی ایجنڈا پہ آ جاتا ہے، ظلم بربریت اور ناجائزی کرتا ہے، پھر مسلمانوں کو ان کے حقوق، چاہے وہ ان کے معاشرتی حقوق ہو، مذہبی حقوق ہو، ان کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر مسلمان کا ایک نیا ایجنڈا آ جاتا ہے کہ اب ہمیں ہندوؤں سے آزادی لینی۔ لیکن جو آپ نے بات کی انگریزوں کی کہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلا بھی جائے اور اپنی حکومت یہاں چھوڑے، مطلب اپنے جراثیم میں وہ چھوڑ جائے، تو ایسا ہی ہوا۔ جب پاکستان ہم نے حاصل کیا تو ہمارا پہلا جو قانون تھا، جو آئین تھا، وہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، اور ایون ہمارا آرمی چیف جو پہلا تھا اور وہ بھی برٹش تھا، اور اس کے بعد اب آپ آج دیکھ لیں 2023 میں موجود ہیں، سوچ بھی ان کی ہے، ساری چیزیں ہم ان کی کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کوشش یہ کہ ان کا پہناوا بھی ہم پہن لیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک واضح ایجنڈا کے تحت یہ چیز ہوئی تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے کامیاب کیا یا وہ خود کامیاب نہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت تھی ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس جو ہے نا لیول تک لے کے ہی نہیں آئے تھے، اور جب لیول پہ لے کے آتے تو شاید ہم آج بھی اس چیز سے نہ گزر رہے ہوتے، اس دوراہے سے نہ گزر رہے ہوتے کہ آج بھی ہم امدادوں پہ پل رہے ہیں۔ آج بھی ہم جو ہمارے ڈیسیشن آپ نے سنا ہوگا، کوئی لنڈن پلان ہوتا ہے، کوئی دبئی پلان ہوتا ہے، کوئی نیو یارک پلان ہوتا ہے، تو آج بھی جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں یا صاحب اقتدار ہیں وہ آج بھی ان کے آشیرواد پہ چلتے ہیں۔ تو اگر ہم عقل مند ہوتے اور ہم نے ان کو بنایا ہوتا تو شاید وہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیتے، جیسے باقی دنیا کے نیشنز کو دیکھیں آسٹریلیا بھی ان کا کالونی تھی، وہ دیکھیں کینیڈا بھی ان کی کالونی تھی، وہ دیکھیں نیوزی لینڈ کالونی تھی، مگر وہاں کے لوگ جب عقل مند دور کیوں جاتے ہیں، ہم پڑوس دیکھیں انڈیا دیکھ لیتے ہیں، وہاں پر تو وہ تھے نا، تو ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو قوم اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے، اپنے استحکام کے لیے نہیں کر سکتی تو پھر ہم کیوں کریں۔ ویسے بھی قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں ان قوموں کی تقدیر نہیں بدلتا جو قومیں اپنی تقدیر بدلنے کو تیار نہ ہوں۔ تو ہم اپنے آپ کو قصوروار اس لیے ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم نے کبھی کیا کوشش کی ہے۔ ہم آزادی کر کے یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ یا لانگ ڈرائیو کر کے یا لباس پہن کے اس کو اگر ہم آزادی سمجھتے ہیں تو کیا یہی آزادی ہے جو ہمیں اقتصادی طاقت بنائے گی، معاشرتی طاقت بنائے گی، ہمارے نسلوں کو، ہماری ریاست کو ویلفیئر بنائے گی؟ اچھا، ہم کھا بھی ان کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں اسٹیل میں جو دیگر چیزیں یہ بھی انہی کی عطا کردہ ہیں ہمارے پاس۔ اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیں، جی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوشش نہیں کر رہے ہم، کتنے مصنف آگے چلے گئے، لکھ کے تھک گئے، وہ ہزاروں میں جن کی تعداد ہوگی، آپ جیسے لاکھوں آئے، انہوں نے بتایا کہ جی کوشش نہیں کر رہے ہم، ابھی بھی غلامانہ سوچ پر۔
تو یہ نوجوان سوچ کیوں نہیں رہا, یہ پڑھ کیوں نہیں رہا ہے؟ آخر کے ہزاروں دنیا بول رہی ہے کہ بھائی آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو رہے, آپ غلامانہ سوچ ہے آپ کی, آپ یہ وہ, پھر بھی ہمارے طرز عمل وہی ہے جو ماضی میں تھا, اور اب تو اور بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ ہم تو پھر یہ جو جھنڈا ہے ہمارا اس کو ختم کر کے ایک ہی جھنڈا بنا دیں گے. دیکھیں یہ بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں نا, وہ چیز آپ کا ایمان بھی بن جاتی. ہم ایسی سوسائٹی بن گئے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہ کریں, ہمیں دنیا امداد دیتی رہے گی. ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں, بعض دفعہ آپ نے بھی ایک اصطلاح سنا ہوگا کہ ہماری ایسی لوکیشن ہے جو دنیا کی مجبوری ہے. ہم ایشیا کا گیٹ وے ہے. اب گیٹ وے کے وہ کیا مقصد لیا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے ہم دنیا میں مارکیٹنگ شروع کریں, دنیا پہ چھا جائے. نہیں, ہم انتظار کرتے ہیں کہ گیٹ وے ہیں, یہاں سے کچھ آئیں گے وہ ہم پہ انویسٹ کریں گے. تو جب تک یہ سوچ نہیں بدلتی تب تک کچھ نہیں بدلے گا. اور باقی یہ رہی بات کہ نوجوانان کیا سیکھیں گے. اگر ہم یورپ میں چلے جائیں تو وہاں ان کے لیے سب سے بڑی جو مقدس ہے وہ چیز ہے مکتب اور لائبریری. بالکل. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ایک شوز کی دکان دیکھیں اور ایک بکس کی دکان دیکھیں. بکس والا ٹھیلے پہ بیٹھ کے نایاب کتابیں بناتا ہے, جو شخصیت بناتا ہے, جو علم انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچانے, وہ سبب جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ پڑا ہوا ہے. اور کتب خانے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور جو آپ کے شوز کی دکان ہے جس کی جگہ ہے وہ آپ کو دیکھیں فریم. جب سوسائٹی کی یہ لیول ہوتی ہے, اپنے پرنسپل سیٹ نہیں کرتی, اپنے ٹارگیٹ سیٹ نہیں کرتی, اپنے ویژن کو سیٹ نہیں کرتی, اس پہ کون کیا انویسٹ کرے گا, کون اس کی اصلاح کرے گا. پھر جیسے میں نے کہا کہ خدا بھی مدد نہیں کرے گا جب تک کوئی آپ اپنے لیے, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور آپ کو برسرے روزگار بناؤں گا. وہ بھی کہتا ہے کہ آپ اٹھیں, صبح ہو, زمین پہ روزی کے تلاش میں نکل پڑیں, زمین پہ پھیل جائیں. تو ہمارے اندر سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ ہم اس موالی کی طرح ہو گئے ہیں کہ ہم دوسرے کے میخانے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اسی طرح تو ہم یہ چیز ہے کہ اگر ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو جب بدلنا شروع کریں گے تو ہم ایگزامپل بنیں گے. جب ایگزامپل بنیں گے تو دوسرا فالو کرے گا, پھر اس کے اندر جستجو ہوگی, اس طرح سوسائٹی بنے گی. لیکن سر 12 سال پیچھے جائیں, 15 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. 15 سال پہلے تو جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ تو پھر بھی قبول تھی کہ چلو یار صحیح ہے, ہم گزر بسر کر رہے ہیں, چیزیں لائن اپ ہے. لیکن چونچو وقت آ گیا تو بالکل سے بیڑا غرق ہو گیا. اور کتابوں کی آپ نے بات کی, بالکل درست بات کی آپ نے کہ جو کتابیں ہیں وہ زمینوں پر بک رہی ہیں, ٹھیلوں پر بک رہی ہیں. لیکن اس میں کس کا قصور کہیں گے, کون قصوروار ہے کہ جو کتابیں اہم ہوتی ہیں, جن کتابوں میں حقائق ہوتے ہیں, وہ غائب کرتی جاتی ہیں, وہ ملتی ہی نہیں ہیں. اس میں کس کا قصور ہے؟ لکھنے والے کا, لکھاری کا ہے, یا بیچنے والے کا ہے, پبلشر کا ہے, یا پھر جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں؟ مجھے ایک تاریخی قول یاد آ رہا ہے, میں اس سیاستدان کا نام نہیں لوں گا. تو وہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور انگریز نے چاہا کہ بھئی یہاں بٹوارا کر لیں, تو ایک اس سیاستدان لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو ہے اس طرح کی لائن کھینچ رہے ہیں جس میں جو برین ہے وہ ان کے کنٹرول میں رہے گا, باقی جو لیبر ہے وہ ایز اٹ رہے گی. تو یہ کلاسیفیکیشن وہاں سے آئی. جو پڑھا لکھا ہے, باشعور ہے, وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس کی اسسٹنس کروں, اس کو تعلیم دوں, اس کا معیار زندگی بڑھاؤں. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں جب کلاسیفیکیشن رہ جاتی ہے تو کلاسیفیکیشن کسی کے کام کی نہیں ہوتی. پھر غریب غریب رہتا ہے, ان پڑھ ہی رہتا ہے. اور اس کا ایک بڑا جو مثال ہے کہ فیوڈل لاٹ سسٹم اور سیاست پہ, وسائل پہ ایک خاندانوں کا نسل در نسل کنٹرول, یہ چیزیں جب جسٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی, انصاف اور معاشرے کی سوچ بدلنے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ جب ہمارے بڑے جو صاحب اقتدار ہیں, صاحب سوچ ہیں یا صاحب فکر ہیں وہ نہیں کر رہے, تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم اسی طرح رہیں گے. اور بد سے بدتر اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت مورخ کہہ رہے ہیں کہ
پہلی امداد کے لیے وہ امریکہ گئے تھے، اور جب ہماری اسٹارٹ امداد پہ ہوا تھا تو پھر باقی جو ہماری لیگیسی آئی ہے انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا۔ کمال کی بات آپ یہ دیکھیں کہ پہلی امداد کے لیے بھی ہم وہیں گئے تھے اور آخری امداد بھی ہم نے وہیں سے لی ہے، اور وہی چیز جو ان کی سوچ ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہی ہے کہ جب آپ کی سوچ اس چیز پہ آ جائے نا کہ ہمیں لینا ہے، تو لینے والا خدا کہتا ہے کبھی دینے والا نہیں بن مطلب سکتا۔ ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوچ ہے کہ جی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، جو ہماری چیزیں ہیں وہ کوئی اور آئے گا استعمال کرے گا اور ہمیں کرایہ دے گا چند روپے، یہ رکھ لو، اس میں گزارا کر لو، چلے جاؤ۔ سر آخری بات، کیونکہ وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کی بات تو خیر اب نہیں کر رہے، ان کی بات کروں گا جو ابھی اسکول میں، جو ابھی نکلیں گے تعلیمی اداروں سے اور یہ آئیں گے باہر کی جانب، پھر یہ کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ جو علم ہے یہ آپ کا دنیاوی زندگی کا معراج ہے۔ درست۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے، آپ میں سوچ اور فہم نہیں آئے گی۔ یہاں ہماری سوسائٹی چلتی ہے روایتوں پہ، مشاہدوں پہ نہیں چلتی۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا مشاہدہ نہیں کریں گے، مشاہدہ کریں گے تو پھر کمپیریزن نظر آئے گا۔ جب آپ دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیریزن میں لے آئیں گے تو یورپ یہاں ہو گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ جو بھائی پروگرام کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کے لیے سب سے بیسک چیز ہے کہ تعلیم حاصل کریں، اور دوسرا کہ یہ چیز بھی جو آزادی کے حساب سے پروگرام ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں، ریسرچ کریں کہ آیا ہم نے ہندوستان سے اور انگریز سے آزادی کس لیے لینی تھی؟ اسی قرضوں کے تلے ہمیں جینا تھا؟ انہی IMF اور جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایجنڈا پہ بیٹھ کے چلنا تھا؟ تو اگر یہی ایجنڈا تھی تو پھر ہندوؤں کی ڈومیننسی سے کیا آزادی تھی؟ وہی صحیح تھے ہم، تو پھر تو وہ چیزیں وہیں بھی ہمیں میسر تھی۔ تو جب تک ہم علم حاصل کر کے ان چیزوں پہ مشاہدہ نہیں کریں گے، ریسرچ نہیں کریں گے، آپ کی ایک سوچ استوار نہیں ہوگی، اور اس صورتحال سے ہم کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ بات یہی ہے کہ آزادی تو حاصل کر لی، وقت گزر گیا، جنہوں نے آزادی دلوائی وہ بھی چلے گئے، لوگ آئے چلے گئے، آباء و اجداد گزر گئے، اب آپ کی زندگی ہے، اس ملک کو آپ نے آگے لے کر جانا ہے، اور آگے کس طرح لے کر جائیں گے؟ تلوار اٹھا لیں، ہتھیار اٹھا لیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جس طرح سر نے بات کی کہ کتاب سے دوستی کیجیے، اپنے علم کو بڑھائیے، مشاہدے کو بڑھائیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے قربانی دی کیوں تھی، آپ نے آزادی حاصل کی کیوں تھی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔